اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ البقرہ کا 18واں رکوع ہے، 17واں رکوع ہے، اور اس میں خاص طور پر 3 مضامین اللہ تعالیٰ نے بیان کیے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مکہ المکرمہ میں تھے تو مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مسجد اقصیٰ کی تعمیر ہوئی اور انہوں نے مسجد اقصیٰ کی طرف، جسے بیت المقدس کہتے ہیں، اس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا شروع کی، اور ان کے بعد جتنے بھی پیغمبر آئے سارے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، بیت اللہ کی طرف یعنی مسجد حرام کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھتے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ اللہ تعالیٰ ہمیں دوبارہ اسی بیت اللہ کی طرف ہمارا منہ کر دے، کیونکہ یہ پہلا قبلہ ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام نے اس کو تعمیر کیا، اور پھر جو انبیاء کے جد کہلاتے ہیں، دادا کہلاتے ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام، انہوں نے اس کو تعمیر کیا، اسماعیل علیہ السلام نے تعمیر کیا، اور ان سب کا قبلہ یہی رہا ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا قبلہ اسی کو بنا دے۔ تو مکہ میں تو جب تک آپ رہے مسجد اقصیٰ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ یہودی اس سے بڑے خوش ہوتے تھے، کیونکہ یہودیوں کا اور عیسائیوں کا وہی قبلہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام بھی ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے، اور حضرت عزیر علیہ السلام اور موسیٰ علیہ السلام یہ سارے ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے تھے۔ تو اس لیے وہ اس سے خوش تھے کہ ٹھیک ہے ہمارے قبلے کی طرف منہ ہوتا ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ سے دعا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس قبلے کی طرف، یعنی جس کی طرف اب ہم منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں بیت اللہ، ادھر ہمارا رخ کر دے۔ تو ایک تو یہ تذکرہ ہے اس رکوع میں۔ دوسرا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں امت وسط بنایا ہے۔ امت وسط سے مراد یہ ہے کہ ہم وہ امت ہیں کہ جن سے اللہ نے پیغمبروں والے کام کی ذمہ داری لگائی ہے، کہ جو کام پیغمبروں نے کیا ہے وہ اب ہمارا کام ہے، ہم میں سے ہر مسلمان کا کام ہے۔ اب پیغمبر نہیں آئیں گے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد، تو جو بھی مسلمان ہے، کلمہ پڑھتا ہے، ایمان لے کے آتا ہے، اس نے وہی کام کرنا ہے جو پیغمبر نے کام کیا ہے۔ اور تیسری بات اس میں یہ کہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں وہ بات کو سنتے ہیں اور عمل کرتے ہیں، اور جن کے دلوں میں کوڑ ہوتا ہے یا ٹیڑھ ہوتی ہے، وہ عمل کرنے کی بجائے اس بات میں سے خرابیاں، غلطیاں نکالنا شروع کر دیتے ہیں کہ اچھا یہ بات ایسے کیوں کہی گئی تھی، موقع تھا، یہ تھا، وہ تھا، وہ اس کے اوپر اعتراضات شروع کر دیتے ہیں۔ تو انہی 3 مضامین کا یہاں پہ تذکرہ ہے۔ سیقول السفہاء من الناس ما ولاھم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، ان قریب بے وقوف لوگ کہیں گے کہ انہیں ان کے قبلے سے کس چیز نے پھیر دیا جس پر یہ قائم تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو تب بھی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے ہی نماز پڑھتے رہے، لیکن آپ کی تشریف آوری کے یعنی ہجرت کے 16-17 ماہ بعد جب آپ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی کے ہاں دعوت پہ گئے ہوئے تھے، جماعت ہو رہی تھی، اور اس میں آپ ظاہر امامت کرا رہے تھے، نبی تھے، تو اس وقت یہ آیات نازل ہوئیں کہ آپ اپنا منہ جو ہے وہ آپ بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف کر لیں، قبلہ اب آپ لوگوں کا تبدیل ہو گیا ہے۔ تو وہ تھا اس طرح کہ جو بیت المقدس تھا اس مدینہ میں اگر آپ کھڑے ہو کے دیکھیں تو بیت المقدس جنوب کی طرف ہے، اور جو بیت اللہ ہے یہ شمال کی طرف ہے۔ یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے تو حکم ہوا کہ اب آپ بیت اللہ کی طرف نماز پڑھ لیں، تو پھر آپ کو پورا گھومنا پڑا، یعنی آپ خود گھوم کے مقتدیوں کے آگے آ گئے، اور پھر مقتدی بھی گھوم کے آپ کے پیچھے ہو گئے۔ تو جتنے بھی صحابہ کرام تھے انہوں نے تو ظاہر ہے وہ تو ان کا ایمان ہی اتنا پکا تھا، انہوں نے تو کوئی اعتراض ہی نہیں کیا، اور نہ انہوں نے کوئی رائے دی کہ ایسا کیوں ہوا، تو انہوں نے اسی بات پہ ہی آپ کی اتباع کر لی کہ اللہ کا ہی حکم ہوگا، اس لیے آپ نے ایسا کیا۔ تو اللہ نے یہ فرمایا کہ جو بے وقوف لوگ ہیں نا وہ یہی کہیں گے کہ ان کو ہو کیا گیا ہے کہ اس طرف منہ کر کے نماز پڑھ رہے تھے اب اس طرف شروع کر دیا ہے۔ قل للہ المشرق والمغرب، مشرق ہو یا مغرب سب اللہ کا ہے، اللہ جس طرف چاہے تمہیں حکم دے دے اس طرف تم نماز پڑھو۔ اللہ کے ہاں سب مقامات کی ویلیو ایک جیسی ہے، وہ جس طرح، لیکن اصل میں مسلمان کے لیے اللہ کا حکم ویلیو رکھتا ہے کہ وہ کیا حکم آپ کو دے رہا ہے، بس اس کو آپ عمل کرو۔ یہدی من یشاء الی صراط مستقیم، وہ جسے چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف رہنمائی دے دیتا ہے۔ وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور اسی طرح ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا تاکہ تم لوگوں پر گواہ بن جاؤ اور پیغمبر تم پر گواہ بن جائے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ سوال کیا جائے گا کہ جو پیغام میں نے آپ کو دیا یعنی قرآن، کیا آپ نے میری امت تک پہنچا دیا؟ یہ آپ نے خطبہ حجۃ الوداع کے موقع پر صحابہ کرام کو گواہ بنا کے اقرار بھی کروایا تھا کہ میں نے تمہیں سارا قرآن پہنچا دیا ہے۔ اور پھر جن تک قرآن پہنچا ہے جو مسلمان ہیں ان سے یہ پوچھا جائے گا کہ کیا آپ نے آگے پہنچا دیا؟ اور مسلمانوں کا تو حال یہ ہے کہ خود ہی نہیں پڑھتے، تو آگے کیا پہنچانا ہے؟ کوئی پیغام کسی کا آگے پہنچانے کے لیے ضروری ہے نا کہ اس پیغام کو سمجھا جائے۔
جب آپ نے اس پیغام کو سمجھا ہی نہیں ہے تو آپ آگے کیا پہنچائیں گے؟ اپنی اولاد کو کیا بتائیں گے؟ اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، ہمسایوں کو، باقی دنیا کو کیسے بتائیں؟ کیا بتائیں گے کہ قرآن کیا کہتا ہے؟ تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المیہ ہے کہ لوگ قرآن کو سمجھتے نہیں ہیں، اس پر غور و فکر نہیں کرتے، اور پھر آگے پہنچانا تو بعد کی بات ہے۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه، اور جس قبلے پر آپ پہلے تھے ہم نے اسے اس لیے مقرر کیا تھا کہ ہم معلوم کر لیں کہ کون پیغمبر کی اتباع کرتا ہے اور کون اپنی ایڑیوں کے بل لوٹ جاتا ہے۔ مکہ کے لوگ جو تھے وہ بیت اللہ سے محبت کرتے تھے، ان کو بیت المقدس سے محبت نہیں تھی، یعنی مسجد اقصی سے محبت نہیں تھی، اس لیے وہ کہتے تھے کہ آپ کیوں ادھر یعنی فلسطین بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں؟ تو ان کا اعتراض یہ تھا۔ جب اس لیے اللہ تعالیٰ نے شروع میں ان کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ادھر ہی رکھا، ادھر ہی منہ کر کے نماز پڑھتے رہیں، تاکہ ان کی آزمائش ہو جائے کہ اصل یہ اللہ کی بات مانتے ہیں، اللہ کی رسول کی بات مانتے ہیں، یا اپنی ذہنی بات کے پیچھے چلتے ہیں۔ اور یہودی جو تھے وہ ظاہر ہے وہ بیت اللہ سے نفرت کرتے تھے، تو اس لیے اللہ تعالیٰ نے یہودیوں پر پھر آزمائش کی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بیت اللہ کی طرف منہ کرا دیا۔ وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم، اور بے شک یہ بات بھاری تھی سوائے ان لوگوں کے جن کو اللہ نے ہدایت فرمائی، کہ یہ ایک دم اس قبلے کو چھوڑ کے دوسرے کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنا یہ مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے۔ لوگ تو آج کل دنیاوی پارٹیاں جلدی سے نہیں چھوڑتے، تو یہ کام جو اللہ اور رسول کا حکم ہو اور صرف اللہ کی رضا ہی اس میں ہو، جس میں دنیا کے میں کوئی کریڈٹ نہ ملتا ہو، تو اس کو چھوڑنا تو لوگوں کے لیے اور مشکل تھا، لیکن ان لوگوں کے لیے نہیں تھا جن کو اللہ ہدایت دے۔ وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اور اللہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارا ایمان ضائع کر دے۔ ان اللہ بالناس لرؤوف رحیم، بے شک اللہ لوگوں پر بہت شفیق اور نہایت مہربان ہے، یعنی جو اس کی بات کو سمجھتے ہیں، عمل کرتے ہیں، ان پر اللہ نہایت شفیق اور مہربان ہے۔ قد نرى تقلب وجهك في السماء، یقیناً ہم آپ کے چہرے کا آسمان کی طرف بار بار اٹھنا دیکھ رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کتاب ہے، بار بار آسمان کی طرف منہ کر کے دعا کرتے تھے کہ یا اللہ قبلہ میرا یہ بیت اللہ کر دے، کیونکہ میرے جس کی میں دعاؤں کا نتیجہ ہوں، ابراہیم علیہ السلام کا بھی یہی قبلہ تھا اور اسماعیل علیہ السلام کا بھی یہی قبلہ تھا، اور سینٹر بھی یہی ہے دنیا کا، زمین کا مرکز بھی یہی ہے، اور پہلا قبلہ بھی یہی ہے، تو میرا اس کی طرف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ یہاں پہ کیا کہ ہم آپ کا منہ جو بار بار اٹھتا ہے، جو بار بار آپ دعائیں کرتے ہیں، ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں۔ فَلَنُوَلِّيَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضَاهَا، سوان قریب ہم آپ کو اس قبلے کی جانب پھیر دیں گے جو آپ پسند کرتے ہیں۔ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ، لہٰذا آپ اپنا رخ مسجد حرام کی جانب پھیر دیجئے۔ وَحَيْثُ مَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمُ الشَّطْرَ، اور تم لوگ جہاں کہیں بھی ہو اپنا رخ مسجد حرام کی طرف پھیر لیا کرو۔ دنیا میں جہاں بھی ہو آپ لوگوں نے نماز مسجد حرام کی طرف یعنی بیت اللہ کی طرف یعنی خانہ کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی ہے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ لَيَعْلَمُونَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِنْ رَبِّهِمْ، اور بے شک اہل کتاب جانتے ہیں کہ یہ ان کے رب کی طرف سے برحق ہے، یعنی اہل کتاب کو پتہ ہے کہ یہ حکم واقعی صحیح ہے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا يَعْمَلُونَ، اور اللہ ان کاموں سے بے خبر نہیں جو وہ کرتے ہیں، یعنی وہ جو سازشیں کر رہے ہیں، آپ کے خلاف پروپیگنڈے کر رہے ہیں، یہ جان بوجھ کر رہے ہیں، دل ان کے مان چکے ہیں کہ صحیح بات کیا ہے۔ وَلَئِنْ أَتَيْتَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ بِكُلِّ آيَةٍ مَا تَبِعُوا قِبْلَتَكَ وَمَا أَنْتَ بِتَابِعٍ قِبْلَتَهُمْ، اور اگر آپ اہل کتاب کے پاس تمام معجزات ہی لے آئیں تب بھی وہ آپ کے قبلے کی پیروی نہیں کریں گے، یعنی وہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھیں گے، چاہے جو اتنے مرضی معجزات آپ ان کو دکھا دیں۔ وما انت بتابع قبلتهم، اور آپ ان کے قبلے کی پیروی کرنے والے نہیں ہیں، یعنی اب آپ نے ان کے قبلے کی طرف منہ کر کے نماز نہیں پڑھنی۔ وما بعضهم بتابع قبلة بعض، اور ایک دوسرے کی قبلے کی پیروی نہیں کرنی آپ لوگوں نے۔ والا ان اتبعت اهواءهم من بعد ما جاءك من العلم انك اذا لمن الظالمین، اور اے مخاطب یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اور صحابہ کرام کو اور سب کو مسلمانوں کو مخاطب کر کے بتایا گیا کہ اگر تم ان کی خواہشات کی پیروی کرنے لگے بعد اس کے کہ تمہارے پاس علم آ چکا تو اس وقت تم بھی ظالموں میں سے ہو جاؤ گے، یعنی یہ کہ اب ان کی بات چلو یار مان لیتے ہیں، کوئی بات نہیں، اگر وہ ہمارے قریب آ جاتے ہیں۔ تو یہ ہمارے معاشرے کا بہت بڑا المی ہے، لوگوں کو اپنے ساتھ کرنے کے لیے بعض اوقات کیا اکثر اوقات لوگ اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر جاتے ہیں، یار میرے ووٹ نہ ٹوٹیں یا میری رشتہ داریاں نہ ٹوٹیں یا میرے تعلقات نہ ٹوٹیں، خیر ہے بات اللہ کو منا ہی لیں گے، یہ بھی کہہ دیتے ہیں کہ اللہ کو منا ہی لیں گے، حالانکہ اللہ تعالیٰ کو جو ہے وہ ناراض نہیں کرنا چاہیے، چاہے ساری دنیا ناراض ہوتی ہے ہو جائے۔ وَإِنَّ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَعْرِفُونَهُ كَمَا يَعْرِفُونَ أَبْنَاءَهُمْ، جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں۔ یہ مثال اللہ تعالیٰ نے عرب میں بیٹوں کی بڑی قدر تھی، آج بھی ہے، بیٹیوں کی اتنی نہیں تھی،
اور جتنا بڑا مجمع ہو، اتنا بڑا مطلب ہے کہ ایک گمبھیر صورتحال ہو، لوگ اپنے بیٹے کو دور سے پہچان لیتے تھے کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ اب بھی پہچان لیتے ہیں، جتنی بڑی مطلب ہے بھیڑ ہو، لوگ پہچان لیتے ہیں کہ یہ میرا بیٹا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو یہودی ہیں، یہ جو عیسائی ہیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسے اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں، ان کو یقین ہے کہ یہ اللہ کے نبی ہیں، لیکن وَإِنَّ فَرِيقًا مِّنْهُمْ لَيَكْتُمُونَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ، اور بے شک ان میں سے ایک گروہ جان بوجھ کر حق کو چھپاتا ہے۔ حق کا پتہ ہے ان کو، لیکن جان بوجھ کر وہ چھپا رہے ہیں، اور اپنے عوام کو اور اپنے ماننے والوں کو بھی نہیں بتا رہے، ورنہ ظاہر ہے ان کی دکانداری جانی تھی، جو لوگ ان کے پیچھے لگے ہوئے تھے، جن کو وہ اپنی مرضی کا دین بتا کر ان سے نذرانے وصول کرتے تھے، تو وہ سارا ختم ہو جانا تھا، اس لیے انہوں نے حق بات نہیں بتائی۔ الحق من ربک فلا تکونن من الممترین، حق وہی ہے جو آپ کے رب کی طرف سے آئے، سو آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہوں۔ جو اللہ نے نازل کیا ہے وہی حق ہے، اور اسی کے پیچھے ہی ہمیں چلنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو صحیح معنوں میں سمجھنے، غور کرنے، عمل کرنے اور آگے پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ جزاک اللہ۔